الحمدللہ علی کل حال کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں ہر حالت میں۔ مسلمان کو ہر حالت میں اللہ کریم کا شکر بجا لانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے آزمایا۔ جس حال میں آپ رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کریم کوئی دے تو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 3464 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے 3 آدمیوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا۔ ایک کوڑی تھا۔ کوڑ ایک مرض ہے جو جلد کو خراب کر دیتی ہے، چہرے کو خراب کر دیتی ہے، جس کو جذام بھی کہتے ہیں۔ دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ کریم نے ان 3 آدمیوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے جا کے کوڑی سے پوچھا بھئی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میرا جسم اچھا ہو جائے، جلد میری اچھی ہو جائے، لوگ اسے گھن کھاتے ہیں، میں خوبصورت لگوں، یہ مجھے چاہیے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا مال کون سا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹنی چاہیے۔ ایک روایت میں گائے کا ذکر آتا ہے۔ تو فرشتے نے اسے 10 اونٹنیاں دے دی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آ گیا تو اس سے پوچھا بھئی تجھے کیا چاہیے؟ تو گنجے نے کہا جی بال چاہیے، سر پہ بال نہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بال آ جائیں تو ذرا خوبصورتی ہوگی۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ بال آ گئے، خوبصورتی والے بال آ گئے، بڑا خوش ہوا۔ فرشتے نے کہا مال کون سا چاہیے؟ اس نے کہا جی گائے چاہیے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی۔ پھر اللہ کریم کے حکم سے فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا بھئی تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ آنکھیں چاہیے، میں دنیا کو دیکھوں، خوبصورت دنیا ہے، اس کا نظارہ کروں۔ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ اس سے پوچھتا تجھے مال کون سا چاہیے؟ کہتا ہے مجھے بکریاں چاہیے۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دیتا ہے فرشتہ۔ اللہ کریم تینوں کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ وادیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کثیر تعداد میں بکریاں ہو جاتی ہیں اندھے کے پاس، کوڑی کے پاس کثیر تعداد میں اونٹ ہو جاتے ہیں، اور جو گنجا ہوتا ہے اس کے پاس کثیر تعداد میں گائیں ہو جاتی ہیں۔ کافی عرصے کے بعد پھر فرشتہ اسی شکل میں آتا ہے، کوڑی کے پاس آتا ہے کہ میں مسافر ہوں، لٹ گیا ہوں، میرے پاس وسائل ختم ہو گئے ہیں، مہربانی کر کے مجھے ایک اونٹ دے دیں، میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے تو مجھے آپ ایک اونٹ دے دیں۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے بڑے بڑے کام ہیں اپنے، ہم نے ادھر بھی دینا ہوتا ہے ادھر بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے دیکھیں کیا آپ وہ نہیں ہیں جس کو کوڑ کا مرض تھا اور پھر آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کہ نہیں، میں تو پہلے سے ٹھیک تھا، میرے پاس پہلے ہی مال تھا، باپ دادا کا مال تھا، ہمارے پاس نہیں کسی کو دینے کا۔ فرشتہ کہتا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ کرے تیرے پاس رہے ہی کچھ نہ رہے تیرے پاس۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں نے گھر تک پہنچنا ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، مہربانی کر کے اللہ کا آسرا ہے اور آپ ہیں، آپ کا آسرا ہے، مجھے ایک گائے دے دیں تاکہ وہ بیچ کے یا کسی طرح میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ کہتے لو جی، بڑے لوگ مانگنے آتے ہیں، کس کو دیں، جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو۔ اس نے کہا یار اللہ نے تمہیں دیا ہے، پہلے تم گنجے تھے، اللہ نے کیا تم اس طرح نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں مال دیا۔ اس نے نہیں، ہمیں تو اپنے باپ دادا سے مال ملا ہے اور میں تو بڑا خوبصورت آدمی تھا، جا یہاں سے۔ جس طرح ہم فقیروں کو دھتکار دیتے ہیں، دینا چاہیے، جتنا اللہ کریم نے دیا ہے اس میں سے دینا چاہیے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دے نہیں سکتے تو اچھی بات کرو، قرآن پاک میں بھی ہے، دینا ہے تو دے دو، اگر نہیں تو پھر بات اچھی کرو، بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، دھتکارنا نہیں چاہیے اور اسے تانے نہیں دینے چاہیے۔ تو اس نے کہا جاؤ۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تیرے پاس کچھ نہ رہے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آتا ہے، فرشتہ کہتا ہے میں مسافر ہوں، میرے پاس مال و اسباب ختم ہو گئے، میں نے گھر پہنچنا ہے، مہربانی فرما کے ایک بکری دے دیں۔ وہ کہتا ہے یار یہ لے لو، کتنی چاہیے بکریاں، اللہ کا دیا ہوا لے لو۔ فرشتہ کہتا ہے اپنے پاس رکھو، اللہ نے آزمایا ہے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور ان 2 آدمیوں سے اللہ ناراض ہوا اور ان کے پاس کچھ رہتا بھی کچھ نہیں ہے، ان کا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتایا، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے، مال دولت دے، تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، غریبوں کا احساس کریں، مسکینوں کا احساس کریں، اور اپنی آنکھیں نہ پھیریں۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وقت تو ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے یا جو ہمارے قریبی ہوتے تھے، جب ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے تو ہم ان کو دور کر دیتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ایسا بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، پرانے دوستوں کو یاد رکھیں، پرانے رشتہ داروں کو یاد رکھیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ گاؤں میں رہنے والا آدمی غریب، جب اس کو پیسہ مل جاتا ہے وہ شہر میں چلا جاتا ہے تو پیچھے غریبوں کو یاد ہی نہیں رکھتا، کبھی کوئی ملنے آئے تو وہ آنکھیں چرا لیتا ہے۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کریم فرماتا ہے یہ دن بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، جب اللہ کریم دے تو اللہ کی راہ میں دو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ جو دیتا ہے اس کو اور دے، جو نہیں دیتا اسے روک لے۔ تو یہ واقعہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ اس میں بڑا سبق ہے کہ اللہ کریم نے جو دیا ہے اس میں سے دینا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ہوا ہے، تو اسی طرح کیا پتہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ بھی ہماری آزمائش ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔